تیسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کو جہنم کے اندر لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب اگر آدمی خدمت کرے گا تو جنت کو پانے والا بن جائے گا، اور اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو جہنم کے اندر جانے والا بن جائے گا۔ آج یہ گناہ بھی عام ہے، اور نہ جانے کتنے والدین ایسے ہیں جو خون کے آنسو روتے۔ یاد رکھیں یہ ایسا زہریلا گناہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی وجہ سے اس کی ماں کا دل دکھا تھا، ایک صحابی کا کہ عمل کی وجہ سے اس کی ماں کا دل دکھا تھا، موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا، اللہ کے نبی علقمہ کی موت کا وقت قریب ہے، لیکن زبان سے کلمہ طیبہ ادا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً اٹھ کر کے وہاں تشریف لے گئے، کہا علقمہ کلمہ پڑھو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی زبان سے نکلتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی ماں کو بلایا اور ان کی ماں سے پوچھا کہ علقمہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی علقمہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے میں تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، ہر عمل کے اندر یہ آگے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، تمہارے ساتھ اس کا رویہ کیسا، وہ بتاؤ۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہیں اللہ کے نبی علقمہ سے میں راضی نہیں ہوں، میرا دل اس سے ناراض ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتا رہا، میرے مقابلے میں بیوی کی بات مانتا رہا، میری بات نہیں مانتا تھا، اس نے میرے دل کو دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے اس بد عمل کی وجہ سے ہی آج موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، اس کو معاف کر دو۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ لکڑیاں جمع کرو اور ان لکڑیوں کے اندر آگ لگا کر کے علقمہ کو اس آگ کے اندر پھینک دو۔ جب یہ بات ماں نے سنی تو کہا اللہ کے نبی کیا میرے بیٹے کو میرے سامنے ہی آگ میں جلائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا یہ اسی طرح مر گیا کہ تمہارا دل اس سے ناراض رہا تو اللہ اس کو جس آگ کے اندر داخل کرے گا وہ آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے اگر تم اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہو تو معاف کر دو۔ ماں کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اتنے الفاظ کہے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے تمام انصار و مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو انصار و مہاجرین کی جماعت، اگر تمہارے ماں باپ کا دل تم سے ناراض ہے تو یاد رکھو تم دنیا کے اندر کتنے فرائض ادا کیوں نہ کر لو، نوافل اور واجبات ادا کیوں نہ کر لو، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ آج جب انسان جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے
تو ماں باپ کی تلخ باتیں انسان کو پسند نہیں آتی، اس کو بری لگتی ہیں، لیکن وہ یہ سوچ کر کے چلے کہ آج جو جوانی ہمارے اوپر ہے، یہ جوانی ہمیشہ ساتھ دینے والی نہیں ہے، کل ہمارے سے بھی یہ جوانی رخصت ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ کے اندر بھی لاٹھی آئے گی، ہماری بھی کمر جھکے گی، اس وقت کون ہمارا سہارا بنے گا؟ کون ہماری تلخ باتوں کو سنے گا؟ جس ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم، اس کے بارے میں سوچیں کہ ان ماں باپ نے اپنی جوانی کو اپنی اولاد کے لیے لگا دیا، اپنے سکھ چین کو قربان کر دیا، اور وہ ماں باپ اپنی اولاد کے جوان ہونے کے خیالات دیکھتے رہے، لیکن جب وہی اولاد کھڑی ہوتی ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتی ہے، تو ماں باپ کا جب برا لگتا ہے تو وہ ماں باپ خون کے آنسو رو کر کے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، مولا کریم یہ بے عزتی اب برداشت نہیں ہوتی، اس سے بہتر ہے کہ تو ہمیں موت دے دے۔ جب ماں باپ کے دل سے آہ نکلتی ہے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں تباہ و برباد ہو جاتی۔ بزرگوں نے لکھا، شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر عیش و آرام چاہیے، رزق کے اندر فراخی چاہیے، تو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ، اپنے ماں باپ کے دل کو خوش رکھو، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر رزق کو بڑھا دے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اس کے اوپر کہ ایک نوجوان تھا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، جب ماں باپ کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے خواب کے اندر کہلوایا، میرے بندے 100 دینار فلاں پتھر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، جا اور لے کر کے آ جا، کیونکہ تو نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، ان کو راضی رکھا، اس کا تجھے صلہ دیا جاتا، جا فلاں پتھر کو اٹھا، 100 دینار نکال اور اپنے اخراجات پورے کر دے۔ اس نوجوان نے کہا خواب ہی کے اندر کہ جس 100 دینار کا تم تذکرہ کر رہے ہو کیا اس کے اندر برکت ہے؟ جواب ملا برکت نہیں۔ کہا کہ پھر میں نہیں لیتا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، لے کر آ جا اور اپنی ضروریات کو پورا کر لے۔ پھر پوچھا کہ اس کے اندر برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے۔ کہا میں نہیں لیتا۔ تیسرے دن پھر خواب آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے 1 دینار رکھا ہوا ہے، اب تو جا اور اس دینار کو نکال لا۔ کہا کہ اس کے اندر برکت ہے؟ جواب ملا کہ ہاں برکت ہے۔ چنانچہ یہ صبح کو گیا اور اس پتھر کو اٹھا کر کے وہ دینار نکال کر لے آیا۔ راستے میں آ رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ اللہ کی طرف سے دینار ملا ہے، آج کچھ کھانے کے لیے لے کر کے چلا جاؤں تاکہ اچھا کھانا میرے گھر کے اندر پک جائے۔ اس 1 دینار سے مچھلی خریدی اور مچھلی لا کر کے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دی۔ اللہ کی بندی، اللہ کے طرف سے دینار ملا تھا، میں اس سے مچھلی لے کر کے آیا، اس کو بنا لے۔ بیوی نے جب مچھلی کو کاٹا تو اس کے پیٹ سے ایک قیمتی ہیرا نکلا ہے، جب اس ہیرے کو بیچا ہے تو ساری زندگی کا خرچہ اس کی قیمت سے نکل گیا۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے زندگی میں برکت عطا کر دی۔ زندگی میں 1 روپیہ ماں باپ کی خدمت سے ملا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی برکت پیدا کی کہ پوری زندگی کا خرچہ نکل گیا۔ میرے بزرگوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا، اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی کہ اللہ کے نبی کا دیدار نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ ماں سے اجازت لے کر کے گئے کہ اماں اجازت دے دو، مدینہ کے اندر جا کر کے اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا۔ ماں نے کہا بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اگر تیرے دل کی خواہش ہے تو جا، چلا جا، لیکن تیرے پیچھے کوئی میری خدمت کرنے والا نہیں، جلدی واپس آ جانا۔ یہ مدینہ گئے،
لیکن اتفاق ایسا ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود نہیں تھے، سفر پر گئے، یہ فوراً واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ملی، کسی نے بتایا کہ قرن سے ایک شخص آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، لیکن جلدی تھی واپس چلے گئے بغیر ملے ہوئے۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایک جبہ دیا اور کہا کہ دیکھو کسی وقت کے اندر ایک شخص آئے گا اویس نام کا قرن سے، اس کو یہ جبہ دینا اور کہنا کہ اللہ کے نبی کے اس جبے کو پہن کر میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا حضرت عمر اور حضرت علی سے کہ اپنے لیے ان سے دعا کرانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کے فضائل احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کے لیے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، ان صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ اویس جب کبھی آئیں حج کے لیے تو ان سے اپنے لیے اور میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ یہ مقام کیسے ملا؟ ماں باپ کی خدمت کے نتیجے میں ملا۔ تو ماں باپ کی خدمت انسان کو بلندیوں کے اوپر پہنچا دیتی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی انسان کو جہنم کے گھڑے کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اس رحمت اور مغفرت والی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اگر ہمارے اندر یہ برائی ہے، ہم سے ہمارے ماں باپ کا دل دکھا ہے، تو آج اپنے ماں باپ سے معافی مانگے اور کہیں کہ میں نے جو آپ کی حق تلفی کی ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ بہرحال اگر کسی سے یہ گناہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے تو آج یہ تہیہ اور ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، میرے کسی بھی عمل سے میرے ماں باپ کا دل نہیں دکھے گا۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔